بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس عنوان پر ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں وہ نیک صحبت کو اختیار کرنے کا مستحب ہونا اور بری صحبت سے دور رہنے کا جو حکم ہے، یعنی نیک صحبت کی اہمیت اور بری صحبت جو ہے اس سے دور رہنے کا حکم جو ہے، اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی گفتگو میں اس چند گزارشات اس پر پیش کریں گے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ پاک ہے اور وہ عظیم سورت ہے کہ جس میں کو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہر مسلمان جو ہے اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کا سمجھنا ان آیات کا اس مضمون کے حوالے سے یہ بڑا لازمی ہے کہ انسان جب اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے، جو دعا مانگتا ہے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا، اس کی صفات کا اقرار کر کے اور اس کے روز جزا کا، قیامت کے دن کا، اس کے مالک ہونے کا اقرار کر کے اس کی ساری شانیں بیان کرنے کے بعد جب
اس سے مانگنے کا وقت آتا ہے تو جو سب سے پہلی دعا مومن کو سکھائی گئی، مسلمان کو سکھائی گئی، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ مانگو کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، سیدھا راستہ عطا فرما۔ آپ قرآن و حدیث کو جہاں بھی پڑھیں گے، انبیاء کرام کی دعائیں پڑھ لیں، قرآن مجید میں، احادیث طیبات میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں پڑھ لیں تو ان میں ہمیشہ آخرت کا ذکر، دین کا ذکر اور دنیا میں فتنوں سے، آزمائشوں سے بچنے کا ذکر اور ایمان کی سلامتی کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں زیادتی کی دعا، یعنی ساری دعائیں جو ہیں وہ ایکچولی دنیا میں ایمان کی بہتری اور آخرت میں اچھے انجام کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اس سے ایک طریقہ دینا مقصود ہے اہل ایمان کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر چیز مانگو، ہر چیز مانگو، مگر اس کی بارگاہ سے مانگتے ہوئے جس چیز کو پریفرنس دینی ہے، اہمیت دینی ہے، وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اور ہماری آخرت ہے۔ اس لیے آپ اندازہ فرمائیے کہ جو دعا آپ ہم سب مسلمان سب سے زیادہ دعا مانگتے ہیں وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یعنی کسی کو مفہوم کی خبر ہے یا نہیں، ترجمے کا پتہ ہے یا نہیں، مگر اس کی زبان سے جو دعا سب سے زیادہ ادا کروائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ سے سیدھا راستہ مانگو، سٹریٹ پاتھ، جو بالکل سیدھا راستہ ہو، جو محض اس کی رضا کی طرف جاتا ہو، جو اس کی خوشنودی کی طرف جاتا ہو۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینا ہی یہی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ سو جو دعا سب سے زیادہ کروائی جاتی ہے، صاف ظاہر ہے اسی کی اہمیت وہی سب سے زیادہ بھی ہے۔ سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت مومن کی زندگی میں ہے وہ ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ ایک ایسا پشملتھائن ہے، یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے کہ جس کو اگر عام انسان جو ہے ہماری اگر عقل پہ چھوڑ دیا جائے تو شاید دنیا میں سارے انسان ہی اپنے آپ کو سیدھے راستے پر ہی سمجھتے ہیں۔ جو بندہ جس راستے پر چل رہا ہے اس راستے کو سیدھا ہی سمجھا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ بالکل سیدھے راستے پر جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب سیدھا راستہ جو ہے وہ کیا ہے اور سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ سیدھے راستے کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقام پر آگے بیان فرما دی کہ سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم راستہ ہے۔ اب راستے کی پہچان بتائی گئی اس مقام پر اور یہی سب سے ضروری بھی ہے۔ فرمایا صراط مستقیم راستہ ہے کچھ لوگوں کا، کچھ انسانوں کا، کچھ مسلمانوں کا۔ یعنی اب صراط مستقیم کو اس کی شناخت جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے، ریکگنائز کروایا جا رہا ہے، اس کی پہچان کروائی جا رہی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اب ایسا نہیں کہا گیا کہ صراط مستقیم جو ہے وہ دین کی اور کسی بھی چیز کا اس مقام پر نام نہیں لیا گیا۔ بے شک ساری چیزیں ہی اپنے اپنے اعتبار سے صراط مستقیم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اس مقام پر جب صراط مستقیم کو ڈیفائن فرمایا وہ کیا تھا؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ہے ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام نازل فرمایا ہے۔
یعنی صراط مستقیم کی آپ نے پہچان کرنی ہو کہ سیدھا راستہ کس کا ہے. پہلے آپ آگے چلیے پھر میں عرض کرتا ہوں. ساتھ ہی فرما دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فرمایا نہ تو یہ راستہ ہے ان کا جن پر اللہ کا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا. یعنی عالم انسانیت میں اب پہلی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں اس کے اوپر توجہ دیجیے گا. عالم انسانیت میں ہر دور کے اندر دو گروہ ہمیشہ پائے جائیں گے. ایک گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے. جن پر اللہ کریم نے اپنا بولیے کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے. جن پر اللہ کریم راضی ہے. اچھا. اور دوسرا ساتھ ان لوگوں کا بھی گروہ موجود ہے کہ جو لوگ صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں ان پر اللہ کا غضب اترتا ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہیں. سو پہلی بات جو ہے وہ ذہن نشین فرما لیں کہ جس سورت کو آپ میں ہم سب سارے سب سے زیادہ مل کے پڑھتے ہیں سب سے زیادہ اس کا ان آیات میں ایک پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسی سوچ رکھنا یا ایسی فکر رکھنا یا ایسی رائے رکھنا کہ سارے انسان جی جتھے کوئی لگے ہے وہ ٹھیک ہی لگے ہے. یہ کہتے ہیں نا وہ جہاں ہے جی وہ ٹھیک ہی ہے. ہر انسان ٹھیک رستے پر نہیں ہے. یہ قرآن مجید سے اس بات کو سمجھ لیں آپ. ہر طبقہ ہر گروہ وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے. اگر ہر گروہ صراط مستقیم پہ ہی ہوتا تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے الفاظ نہ ہوتے قرآن کے اندر. یعنی لوگوں ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں معاذ اللہ جن پر اللہ کا غضب ہے اور وہ گمراہ لوگ ہیں. سو عالم انسانیت میں ہمیشہ یہ دو طبقے موجود رہے. جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تبھی ایسے طبقات موجود تھے اور جب ہم نہیں رہیں گے تب بھی ایسے طبقات دنیا میں موجود ہوں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جتنا عرصہ تھوڑا ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمارے ہوتے ہوئے وہ کوئی کام بدل جائے درمیان میں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ بولیے کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے بھی ہم سے گمراہ اور اللہ کے غضب کا شکار لوگ موجود ہوں ہمارے بعد بھی موجود ہوں تو ہم جب خود زندہ ہوں تو ہم ایسے نظریات اپنا لیں نہیں جی سارے ٹھیک ہی ہوتے ہیں. لوگ بھائی سارے ٹھیک نہیں ہوتے. اگر سارے ٹھیک ہوں پھر انعام یافتگان کا اور گمراہوں کا فرق کیسے کیا جائے گا؟ سو پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں پہلا مسئلہ یہ سمجھ لیں پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے صراط مستقیم کو جو ڈیفائن فرمایا تو اس کی شناخت جو ہے اس کی پہچان جو ہے وہ کچھ لوگوں سے ہے. اس کی پہچان اس سے نہیں ہے کہ فلاں شخص اتنی مرتبہ ایک دن میں قرآن پڑھتا ہے. اس کی پہچان اس سے نہیں ہے کہ فلاں تنظیم کی اتنی مسجدیں بن گئی ہیں. اس کی پہچان اس سے بھی نہیں ہے. اس کی پہچان کچھ پرسنالٹیز کے ساتھ ہے کچھ شخصیات کے ساتھ ہے کچھ عالمی انسانیت کے اندر کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام فرما رکھا ہے. ان گروہوں کی پہچان اور ان کی پہچان کر لینا اور ان کے رستے پر چل پڑنا اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ صراط مستقیم ہے. اب یہ بات جو میں نے پہلے عرض کی ایک بات تو یہ ہوئی کہ اس دنیا پر موجود سارے کے سارے انسانی طبقات جو ہیں وہ سارے سیدھے رستے پر بولیے سیدھے رستے پر نہیں ہیں. ان میں گمراہ اللہ کے غضب کا شکار معاذ اللہ وہ بھی ہیں اور ان میں صراط مستقیم پر اللہ کا انعام یافتہ گروہ وہ بھی ہے. ایک تو یہ بات طے ہو گئی. اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ عالم اسلام کے اندر بھی جتنے گروہ موجود ہیں ان کے سمیت آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں جو بات میں پہلے عرض کر رہا تھا وہ یہی کہے گا
کہ ہم جو ہیں جو بھی کام ہم کر رہے ہیں یا جس نظریہ عقیدہ تھنکنگ پہ ہم ہیں ہم بالکل سیدھے راستے پر ہیں. ہر بندہ ایسے کہے گا یا نہیں؟ بولیے کہے گا. کوئی بندہ اپنے آپ کو گمراہ مانتا ہے؟ نہیں مانتا. گمراہ بھی گمراہ نہیں مانتا اپنے آپ کو. تو ہر بندہ یہ اس کہے گا کہ میں صراط مستقیم پر تو میں ہی ہوں، دوسرے گروہ کا کیا تعلق ہے صراط مستقیم کے ساتھ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کی کمال حکمت ہے کہ خالق کائنات نے اس بات کو بھی انسانوں کی سوچ پر نہیں چھوڑا، انسانوں کے اپنے رویوں پر نہیں چھوڑا. اس کا بھی آگے قرآن مجید میں سورہ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک گروہ کا نام لے کر بتا دیا کہ یہ وہ گروہ ہیں عالم انسانیت کے جن پر اللہ نے اپنا انعام کر رکھا ہے، تاکہ عام سے عام مومن جو ہے، عام سے عام مسلمان جو ہے، اس کو بھی سمجھ کر قرآن مجید کو پڑھ کر مطالعہ کے بعد یا سننے کے بعد اس کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے کہ جو میں ہر رکعت میں کھڑا ہو کے مانگتا ہوں وہ چیز کیا ہے، وہ ساری میں شک و شبہ میں نہ رہے. یقین کر لیجئے گا شک کی موت جو ہے یہ جہالت کی موت ہے. شک کی زندگی جہالت کی زندگی ہے کہ میں ساری عمر ڈاؤٹ میں ہی رہے، پتہ نہیں میرا عقیدہ ٹھیک ہے کہ دوسرے کا ٹھیک ہے. جو بندہ اس قسم کے کنفیوژن کے اندر موجود ہے، اس قسم کے شک و شبہ میں موجود ہے، وہ جہالت کی زندگی میں ہے. اور اگر معاذ اللہ اسی پر اس کی موت ہوگی تو وہ جہالت کی ہی موت بھی مرا. یعنی اس کو ساری عمر اتنا ہی نہیں پتا چل سکا کہ نام یافتہ لوگ کون ہیں، تو ہر رکعت میں کھڑے ہو کے اہدنا الصراط المستقیم کو اس نے کیا مفہوم پایا؟ ساری عمر زبان سے کہہ کہ صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ یہ رستہ عطا کر ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر انعام کیا ہے. اور ساری عمر پڑھنے کے باوجود ساری عمر میں پتہ ہی نہ چلا کہ انعام ہے کس پر، وہ زندگی ہے کہ شرمندگی ہے. وہ کیا زندگی ہوئی کہ بندے کو قرآن مجید کے ایک آیت کا فہم بھی حاصل نہ ہو سکا ساری عمر میں، تو اس کو کیا پتہ چلا اپنی زندگی کا؟ سو اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے جن پر انعام فرمایا تھا ان کو اللہ کریم نے انسانوں کی سوچ پہ نہیں چھوڑا کہ انسان خود ہی فیصلہ کرتے پھرے. نہیں کوئی کہ مالدار پر بڑا انعام ہے، کوئی کہ کوٹھیوں والے پر بڑا انعام ہے، کوئی کہ نہیں کاروں والے پر بڑا انعام، کوئی کہ نہیں زیادہ مال ہو تو اس پر رب بڑا راضی ہے، کوئی کہ نہیں اس کی زمینیں زیادہ اس پر بڑا راضی ہے، کوئی کہ نہیں اس کی اولاد زیادہ ہے اس پر بڑا راضی ہے، کوئی کہ نہیں اس کو صرف بیٹے دے رکھے ہیں اس پر بڑا راضی ہے. یعنی ہر انسان اپنے اپنے ذہن سے اس کا تعین کرتا رہتا. تو اللہ کریم نے ایسا نہیں چھوڑا عالمی انسانیت کو، ایک ایک چیز کا اللہ کریم کے قرآن نے بیان فرما دیا. اب پہلی چیز میں پھر دہرا رہا ہوں آپ کے لیے، پہلی چیز ہے سب سے ضروری اللہ کریم کی راہ سے کیا مانگنا؟ صراط مستقیم. بولیے کیا مانگنا؟ سیدھا رستہ مانگنا. دوسری چیز یہ ہے کہ صراط مستقیم رستہ ہے کچھ لوگوں کا. صراط مستقیم کیا ہے؟ رستہ ہے کن کا؟ کچھ. بولیے کچھ انسانوں کا یہ رستہ ہے. ان کو دیکھ کر پتہ چلے گا کہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے. خالی کتاب پڑھ کے نہیں پتہ چلے گا، یاد رکھیے گا. اگر کسی سینس کے اندر، کسی عقل کے اندر یہ بات ہو کہ خالی کتاب کو پڑھ لیا جائے، بے شک وہ کتاب اللہ کیوں نہ ہو، خالی کتاب کو پڑھ کر اگر صراط مستقیم کا پتہ چل سکتا ہوتا تو یاد رکھ لیجئے گا تورات کے ساتھ کبھی موسیٰ علیہ السلام موجود نہ ہوتے، زبور کے ساتھ جناب سیدنا داؤد علیہ السلام نہ آتے ہیں، انجیل کے ساتھ جناب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہ لاتے. اور اگر خالی کتاب پڑھ کے ہر شخص صراط مستقیم کو پا سکتا ہوتا تو قرآن کے ساتھ مصطفیٰ نہ بھیجے جاتے. یہ دونوں چیزیں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ کچھ لوگ ہیں جن کا یہ راستہ ہے. کیوں کہ کتاب کے اندر جو کچھ موجود ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوں گے، آج بھی ہیں، پہلے بھی رہے ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے، کہ جو ایک تو کتاب ہوگی جو الماری کے اندر رکھی ہوگی،
ایک کتاب ہوگی جو آپ کے کمپیوٹر کے اندر موجود ہوگی، اور ایک کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چلتے پھرتے کتاب اللہ کی تصویر ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ ہوں گے دنیا میں جن کو دیکھ کے پتہ چلے گا عقیدہ کیا ہوتا ہے، جن کو دیکھ کے پتہ چلے گا عمل کیا ہوتا ہے، اور جن کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ کتاب اللہ کی تفسیر کیا ہوتی ہے۔ ان کا عمل صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر اگلی صبح تک، دیکھنے، سننے، چلنے پھرنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، بولنے، خاموش رہنے، ان کے ایک ایک عمل سے اللہ کی کتاب ظاہر ہو رہی ہوگی۔ اس لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ کچھ لوگوں کا راستہ ہے، کچھ پرسنالٹیز کا راستہ ہے، کچھ شخصیات کا راستہ ہے، مگر وہ شخصیات ایسی ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام فرما رکھا ہے۔ سو کبھی کوئی بندہ اس بات کو نہ سمجھے کہ چونکہ اب کمپیوٹر میں بخاری شریف آ گئی ہے، مسلم شریف آ گئی ہے، تو میں وہاں سے پڑھ کے مکمل ہدایت یافتہ ہو جاؤں گا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو جو رب ایک کتاب نازل کر سکتا تھا وہ 10 لاکھ کتابوں کے نسخے نہیں تھا نازل کر سکتا؟ بولیے، آپ کو پتا ہوگا کہ تورات جب اتری تو قرآن مجید تو سیدنا جبریل امین لے کے آتے رہے، تورات جب اتری تو تورات تو لکھی لکھائی اتری تھی، ریٹن شیپ میں اتری تھی۔ قرآن ریٹن شیپ میں نازل نہیں ہوا، تورات تو لکھی لکھائی اتری تھی۔ جو اللہ کریم کی بارگاہ سے لکھی لکھائی کتاب ملی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، اس کے ساتھ بھی جناب موسیٰ موجود تھے۔ جو خدا ایک کتاب اتار سکتا ہے لکھی لکھائی، وہ سارے بنی اسرائیل کے یہ 10 لاکھ کتابیں نہیں تھا اتار سکتا۔ اس لیے کبھی کسی انسان اور مسلمان کے ذہن میں ایسی غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ خالی کتاب کو پڑھ کر اگر صراط مستقیم ہوتا تو ساتھ ہی بیان ہوتا کہ صراط مستقیم یہ راستہ ہے کتاب اللہ کو پڑھنے کا۔ ایسا نہیں تھا نازل ہو سکتا کہ صراط مستقیم راستہ ہے کہ ساری کتاب کو الحمد سے لے کر بناس تک پڑھ لو تم صراط مستقیم پہ ہو جاؤ گے۔ نہیں، صراط مستقیم کو ڈیفائن کر دیا، فرمایا صراط الذین، بولیے، انعمت علیہم، یہ راستہ ہے کچھ لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام فرما رکھا ہے، کہ ان کو دیکھ کر پتہ چلے گا یہ صراط مستقیم والے لوگ ہیں، بس پھر ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، وہی صراط مستقیم ہوگا، وہی سیدھا راستہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم یا انعام یافتہ لوگ ہیں کون؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اس دنیا میں تو جس چینل کو کھول لو گے وہی کہے گا میں ہی انعام یافتہ ہوں۔ جس مسجد میں چلے جاؤ گے، جس گرجے میں چلے جاؤ گے، جس جگہ پر چلے جاؤ گے، ہر بندہ یہ کہے گا کہ انعام یافتہ لوگ تو ہم ہیں۔ اب اس کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی باقاعدہ اپنی کتاب میں اتارا، سورہ النساء کے اندر آیت 69 فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرمایا جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ، بس یہی وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، جو ان کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے۔ پہلے نتیجہ بیان فرما دیا، فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے ساتھ کر دے گا جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے۔ اب انعام کن پہ نازل فرمایا ہے؟ ان کے ایک ایک گروہ کا نام لے کر آگے اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب اس کے بعد اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو اس کی اپنی سمجھ کا خسارہ ہے اور اس کا اپنا عقل کا نقصان ہے۔ بس فرمایا 4 قسم کے گروہ ایسے ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام اتارا ہوا ہے۔ کتنے گروہ ہیں بولیے؟ کتنے گروہ ہیں؟ 4 گروہ ہیں۔ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر اللہ نے انعام اتارا اپنا، ان میں سے پہلا گروہ فرمایا اللہ کے نبی ہیں۔ پہلا گروہ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ سارے انبیاء کرام فرمایا یہ صراط الذین انعمت علیہم کی سب سے پہلی تفسیر ہے۔
ان پر اللہ نے اپنا انعام اتارا ہے۔ دوسرا گروہ فرمایا بس صدیقین، فرمایا دوسرا گروہ جو ہے یہ صدیقین کا ہے۔ کن کا ہے بولیے؟ صدیقین، سچ بولنے والے لوگ، ہمیشہ ہمیشہ سچ بولنے والے اور ہمیشہ سچ کی تصدیق کرنے والے لوگ۔ تیسرا گروہ فرمایا بس شہداء، فرمایا تیسرا گروہ شہیدوں کا ہے۔ تیسرا گروہ کن کا ہے؟ شہیدوں کا ہے۔ بس صالحین، چوتھا گروہ فرمایا چوتھا گروہ جو ہے یہ صالحین، نیک لوگوں، اللہ کے ولیوں کا گروہ ہے۔ یہ چار گروہ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے۔ کتنے گروہ ہیں؟ چار۔ اور ان چار گروہوں کا راستہ وہی صراط مستقیم بھی ہے۔ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ انعام یافتہ گروہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین نیک لوگ اولیاء کرام ہیں، وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کریم آگے خود فرماتے ہیں کہ ایسی سنگت جس کو مل جائے، ایسی رفاقت جس کو مل جائے، ایسی صحبت جس کو مل جائے، وحسن اولئک رفیقا، یہ سنگت کتنی ہی بہترین سنگت ہے۔ جس کو انبیاء کی سنگت مل گئی جو صحابہ ہو گئے، اور جن کو صحابہ کی مل گئی وہ اولیاء ہو گئے۔ فرمایا صحابہ کی سنگت، اہل بیت کی سنگت، انبیاء کی سنگت، اور سب سے آخر میں فرمایا صالحین، اولیاء کرام، نیک لوگوں کی سنگت، وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا یہ کتنی بہترین سنگتیں ہیں ساری۔ کیوں بہترین ہے؟ کہ یہ انعام یافتہ گروہ ہیں، اور کسی کو ایسی صحبت اور سنگت اور کمپنی نصیب ہو جائے، آگے اللہ کریم کیا فرماتے ہیں آیت 70 کے اندر؟ فرمایا ذالک الفضل من اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ کی انعام یافتگان جو ہیں، جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے، فرمایا کہ صالحین جو ہیں، اولیاء جو ہیں، انبیاء جو ہیں، صحابہ جو ہیں، اہل بیت جو ہیں، صدیقین، شہداء اور اللہ کے ولی جو ہیں، جن کو ان کی سنگت نصیب ہو گئی، وہ ایسے نہ سمجھو کہ میں نے بڑا تیر مارا تھا، میں بڑی نمازیں پڑھتا تھا تو کسی ولی کی بارگاہ میں جا پہنچا، میں بڑے روزے رکھتا تھا تو کسی نیک صحبت میں چلا گیا۔ فرمایا ذالک فضل من اللہ، جس کو اولیاء کی سنگت مل گئی یہ محض اللہ کے فضل سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ محض اللہ کا فضل ہے اس شخص پر جس کو اللہ کریم نے انعام یافتگان لوگوں کی صحبت عطا فرما دی، جن کو انعام یافتگان کی سنگت اور قربت اللہ کریم نے عطا فرما دی۔ فرمایا ذالک الفضل من اللہ، فرمایا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اور نیک صحبت اللہ کے فضل سے نصیب ہوتی ہے۔ نیک صحبت اللہ کے فضل سے نصیب ہوتی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، فرمایا اللہ کافی ہے جاننے والا۔ ایک بات جو ابھی تک کی گفتگو میں ہوئی وہ یہ کہ سب سے ضروری چیز اللہ کی بارگاہ سے مانگنا صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم کیا ہے؟ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہے، اور صالحین نیک لوگ اولیاء کرام ہیں۔ یہ اللہ کا انعام یافتہ گروہ ہے۔ انہی کا راستہ، انہی کے عقائد، انہی کے نظریات اور انہی کے اعمال جو ہیں وہی صراط مستقیم بھی ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، فرمایا اس لیے کہ یہ سب اللہ کے فضل سے ہے، سب کیا؟ اللہ کے فضل سے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں پر اولیاء کی قربت، صالحین کی سنگت، اور اس پر جو ہے وہ انسانوں کی رغبت جو ہے ان کو ترغیب دی گئی مسلمانوں کو کہ نیک لوگوں کی، صالحین کی سنگت جو ہے وہ اختیار کیا کرو۔ حدیث پاک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، اور وہ مثال بڑی عظیم مثال ہے، بڑی عظیم مثال ہے۔ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کے راوی ہیں،
فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انما مثل الجلیس الصالح بالجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر. فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما مثل الجلیس الصالح، فرمایا نیک صحبت کی مثال بالجلیس السوء اور بری صحبت کی مثال حضور نے فرمایا ایسی ہے کحامل المسک ونافخ الکیر. آقا نے فرمایا نیک صحبت کی مثال اس طرح ہے جس طرح کے مشک والا انسان ہوتا ہے، خوشبو والا انسان. جس کا کون ہوتا ہے؟ خوشبو والا، جس کا عطار ہوتا ہے، جس کا خوشبو بیچنے والا ہوتا ہے. فرمایا جلیس صالح کحامل المسک، وہ اس طرح ہے جس سے کوئی خوشبو کی دکان کھل گئی ہو. اور دوسرا جو جلیس سوء برا ساتھی، بری کمپنی، برے دوست، بری صحبت، فرمایا وہ اس طرح نافخ الکیر جس طرح بھٹی کو چلانے والا کوئی شخص ہو. پہلے دور میں جو ہمارے یہاں کے بچوں ان کو بتاؤں، پہلے دور میں جب لوگ لوہا وغیرہ کا کام کرتے تھے نا، لوہے کے اوزار بناتے تھے لوگ، تو وہ آگ پر گرم کرتے تھے پہلے. اب بھی آگ پر ہی گرم ہوتا ہے، مگر اب چونکہ فیکٹری میں ہوتا ہے، آگ پر گرم کرتے تھے. اور آگ پر جب گرم کرتے تھے تو اس کے لیے ایک بھٹی جو ہے آگ کی وہ جلانی پڑتی تھی. اس کے اندر لوہے کو رکھتے، لوہا گرم ہو کے نرم ہو جاتا، پھر اس کو مختلف شیپس دے کے کوئی تلوار بناتا، کوئی نیزہ بناتا، کوئی آج بھی مختلف چیزیں. لوہے سے تو ساری کائنات بھری پڑی ہے، لیکن پہلے دور میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ پہلے آگ کی بھٹی جلانا، یعنی چولہا جلانا آگ کا بہت بڑا، اس کے اندر لوہے کو ڈالنا، اس سے پھر لوہے کی مختلف شکلیں جو ہیں ان کو ترتیب دے لینا. طریقہ وہی ہے لیکن اب فیکٹریوں میں ہوتا ہے. سو آقا نے فرمایا کہ نیک صحبت کی مثال اس طرح ہے جس طرح خوشبو والا ہوتا ہے. جس طرح کیا ہوتا ہے بولیے؟ خوشبو والا ہوتا ہے. اور فرمایا بری صحبت کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح لوہے کو بنانے کے لیے جب بھٹی سلگائی جاتی ہے اور وہاں پہ آگ جلائی جاتی ہے، وہ اس طرح ہے جس طرح وہ آگ کی بھٹی کو چلانے والا ہوتا ہے. آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وحامل المسک اما ان یخزیک واما ان تبتاع منہ واما ان تجد منہ ریحا طیبا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا. فرمایا کہ جو حامل مسک ہے، جو خوشبو والا ہے، اس کے ساتھ دو تین باتیں ہو سکتی ہیں. فرمایا فحامل المسک اما ان یخزیک، فرمایا اے بندے، اے انسان، اے شخص، اے مسلمان، وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک کیا، صالح کیا، اپنے سارے معاشرے کے لیے، کمیونٹی کے لیے بہتر کیا، اور اپنی رضا عطا فرمائی اور اپنی قربت عطا فرمائی اور اپنی رضا کا وہ عظیم تاج اس کے سر پر سجا دیا، اس کو نیک بنا دیا. فرمایا اس کی مثال اس طرح ہے جیسے خوشبو والا ہوتا ہے. وَإِمَّا أَن يُخْزِيَكَ، اور تو جو دوسرا بندہ ہے جو نیک صحبت میں جانے والا ہے، جو نیکوں کو تلاش کرنے والا ہے، جو نیکوں کو بڑھ بڑھ کے ان کی ملاقات کا، زیارت کا شوق رکھنے والا ہے، فرمایا وَإِمَّا أَن يُخْزِيَكَ، اگر تو کسی قابل ہوگا تو ان سے خوشبو کو خرید لے گا. ان کے پاس تو خوشبو ہے، اولیاء کے پاس، صالحین کے پاس تو خوشبو ہے. أَن يُخْزِيَكَ، اب تیری تین کیفیتیں آقا نے فرمایا اگر تو کچھ ہوگا تو ان سے خوشبو کو خرید لے گا. یعنی تیرے دامن میں کوئی طلب ہوگی تو تو پا لے گا. اگر تیرے دامن میں اللہ کی رضا کی طلب ہے تو اولیاء سے رب کو پا لے گا. جیسی طلب ہوگی ویسی عطا ہو جائے گی. جیسا حضرت سلطان العارفین، حضرت سلطان باہو بولیے رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت عظیم اولیاء میں سے، بہت عظیم اولیاء میں سے. آپ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں 20 سال میں نے شیخ طریقت کو تلاش کیا، 20 سال میں پیر و مرشد ڈھونڈتا رہا. کتنے سال؟ 20 سال لگے. فرماتے میں پیر و مرشد ڈھونڈتا رہا، اور جب پیر و مرشد مل گئے، آپ فرماتے ہیں اب 20 سال ہو گئے میں کوئی مرید تلاش کر رہا ہوں.
کہ جس کو وہ عطا کر دیں جو خدا نے میرے دامن میں ڈالا ہوا ہے. کیوں کوئی آتا ہے اولاد کے لیے, کوئی آتا ہے کاروبار کے لیے, کوئی آتا ہے مکان کے لیے, کوئی آتا ہے زمین کے لیے. لوگ اولیاء کے پاس بھی دنیا لینے کے لیے جاتے ہیں. فرمایا 20 سال تو مجھے لگے مرشد کامل کو تلاش کرنے میں, اور اب جب اللہ نے سارا کچھ عطا فرما دیا, فرماتے ہیں اب 20 سال ہو گئے میں کوئی کامل مرید ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی مرید مل جائے میں اس کو وہ عطا کروں جو خدا نے مجھے عطا فرمایا. یعنی جیسا بندہ ہوگا, جیسی طلب ہوگی ویسی عطا ہو جائے گی. تو خدا کی طلب ہوگی تو خدا ملے گا, دنیا کی طلب ہوگی تو دنیا مل جائے گی. فرمایا حامل المسکی اما ان یحزیک, فرماتے ہاں وہ خوشبو والا اما یحزیک, یا تو تم اس سے خوشبو خرید لوگے, یا تو تم اس سے خوشبو خرید لوگے. سبحان اللہ. وَإِمَّا آگے آقا فرماتے ہیں أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ, سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں, پہلے جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا اِمَّا أَن يُحْزِيَكَ وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ, فرمایا یا تو تم اس سے خرید لوگے, اور یا وہ کیا کرے گا, یا وہ جو خوشبو والا ہے وہ خود اپنے کرم سے تمہیں خوشبو عطا فرما دے گا. یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں. اس کو جو اللہ نے خوشبو عطا فرمائی ہے, تو فرمایا نیک صحبت کی اور نیک آدمی کی مثال تو اس طرح ہے جیسے خوشبو کی دکان ہوتی ہے. فرمایا یا تو تم اس سے خوشبو کو خرید لوگے, اور یا وہ خود تمہیں عطا کر دے گا. بھائی اس کی دکان میں کون سی کمی ہو جائے گی, آپ بات کو سمجھے, اس کی دکان میں کون سا کمی ہو جائے گی, اس کو تو اللہ نے اتنا عطا کیا, اس کو تو خوشبو سے بھر دیا, تو اس کی دکان میں کون سی کمی ہو جانی ہے. تو وہ اسی بات میں وہ تمہیں بھی عطا فرما دے گا. جیسے آج حضور سلطان العارفین یاد آ رہے ہیں, آپ کے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ جنگ میں آپ کا مزار ہے. حضور سلطان باہو رات کو ذکر کیا کرتے تھے. زمیندار آدمی تھے, اپنے کھیتوں میں رات کو کام بھی کرتے, اور جب کام کرتے ہوتے تو پھر آپ بلند آواز سے ذکر کیا کرتے تھے, ذکر جہر کرتے آپ. اسی کو آپ نے فرمایا نا, الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو, یہ ہے وہ بات. ہمیں اللہ کے ذکر کا چشمہ جو ہے اور اس کا پودا میرے من میں میرے مرشد نے لگا دیا ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی, یعنی ذکر اس طرح جیسے چمبیل کی خوشبو ہوتی ہے. مرشد من وچ لائی ہو, مرشد نے میرے من کے اندر اس کو لگا دیا. وہ جب مرشد نے لگا دیا تو پھر حضرت سلطان باہو علیہ رحمت رات کو اپنا کام کاج بھی کرتے, تو رات کو اونچی آواز سے ذکر بھی کیا کرتے تھے. براتیں تب لوگ جاتے تھے پیدل, ایک بارات جا رہی تھی رات کو, تو پیدل لوگ براتیں لے کر جاتے تھے. گاڑیوں کا تو زمانہ نہیں تھا, ان کے پاس سواری گھوڑے جانور بھی نہ تھے, پیدل جا رہے تھے. تو پیدل جاتے جاتے وہ رستہ بھول گئے. رات کا وقت, جس گاؤں کی طرف جانا تھا اس کا رستہ بھول گئے. جب بھولے ہوئے رات کا وقت تھا, انہوں نے سنا کہیں سے کوئی اللہ کی آواز آ رہی ہے, اللہ کریم کے ذکر کی. تو اس کی طرف چلتے ہیں اور اس بندے سے جا کے پوچھتے ہیں کہ بھائی تو ہمیں بتا دے کہ وہ گاؤں کدھر ہے, تم اس علاقے کے رہنے والے تو ہمیں بتا دو. حضرت سلطان العارفین کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. سلطان العارفین اپنے کھیتوں کے اندر حال جوتے ہوئے ہیں, کام کو کر رہے ہیں. ان کے پاس پوری بارات جو ہے وہ لوگوں کی پہنچ گئی. آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہتے ہیں کہ ہم بارات لے کر جا رہے ہیں, آگے جس گاؤں میں جانے اس کا رستہ بھول گئے ہیں, تو آپ ہم اس گاؤں کا رستہ بتا دیں. ہم نے فرمایا کہاں جاؤ گے؟ وہ کہتے ہیں ہم احمد آباد جائیں گے. گاؤں کا کیا نام تھا؟ احمد آباد گاؤں کا نام ہے. اسی علاقے میں ہم رستہ بھول گئے تو ہم احمد آباد جائیں گے, آپ ہمیں وہاں لے چلیں. حضرت سلطان باہو کی روح جو ہے وہ وجد میں آ گئی. جب بندہ محبوب کا نام سنتا ہے تو دل خوش نہیں ہو جاتا؟ آپ نے احمد نام سنا ہے تو حضرت سلطان العارفین کی روح وجد میں آ گئی. آپ نے فرمایا اچھا احمد آباد جانا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی احمد آباد جانا ہے. آپ نے فرمایا اچھا اس طرح کرو, جتنے براتیوں میرے قریب آ کے میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ لو. جو براتی نے ہاتھ رکھا, پہلے میں آپ کے ہاتھ پر, دوسرے میں اس کے ہاتھ پر, تیسرے میں اس کے ہاتھ پر, فرمایا ہاتھ رکھ لو اور آنکھیں بند کر لو. ان کا بھائی یہ عجیب رستہ بتانے والا ہے.
لوگ رستہ بتاتے کہتے آنکھیں کھول لو، یہ رستہ بتاتے کہتے نہیں آنکھیں بند کر لو. کچھ رستے آنکھیں بند کر کے ملتے ہیں، کیا کچھ رستے آنکھیں بند کر کے عطا ہوتے ہیں. وہ شاعر نے کہا نا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. دیدار کھلی آنکھوں سے نہیں، دیدار بند آنکھوں سے ہوا کرتے ہیں. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ بھائی آنکھیں بند کرو، میں احمد آباد کا رستہ بتاتا ہوں. انہوں نے آنکھیں بند کی، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا. سلطان رائفین کہتے ہیں آنکھوں کو کھولو. انہوں نے آنکھیں کھولی، سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا تھا. سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا تھا. انہوں نے فرمایا حضرت ہم نے تو احمد آباد جانا تھا، آپ کہاں لے آئے؟ فرمایا میں اسی احمد آباد کو جانتا ہوں اور کسی چیز کو میں جانتا ہی نہیں ہوں. فرمایا میرے احمد نے تو اسی کو آباد کیا ہوا، میں اسی کو ہی جانتا ہوں. یہ آقا فرماتے ہیں اما ان یخزیا کا، وہ چاہے گا تو خود ہی دے دے گا. اب آپ کو مفہوم کی سمجھ آئی؟ اس کے پاس تو خوشبو کی دکان، اس کے پاس کون سا کم ہو جانا ہے. اما ان یخزیا کا، اگر وہ چاہے گا تو خود ہی عطا فرما دے گا. اگر اس نے خود نہ عطا فرمایا، اما ان تبتاع منہ، تو اگر تمہارے اندر کچھ ہوا تو تم اس سے لے لو گے. اگر خریدنے کی استطاعت تمہارے اندر ہوئی تو تم بھی اس سے لے لو گے. اور یہ اگر دونوں باتیں نہ ہوئیں، سبحان اللہ، اگر یہ دونوں ہی باتیں نہ ہوئیں، فرمایا اما ان تجد منہ ریحا طیبہ، اگر نہ اس نے خود تمہیں عطا فرمایا نہ تم ہی اس سے خرید سکے، تو اس کی مجلس میں جاؤ گے اور کچھ ہوا یا نہ ہوا خوشبو تو آئے گی. کیا ہوگا؟ خوشبو تو آئے گی. نیکی کی، طہارت کی، تقویٰ کی، عشق رسول کی، عشق خدا کی خوشبو تو تمہیں بھی مل جائے گی. سلسلے میں داخل ہو یا نہ ہو، بس اس کی دکان پہ چلے جاؤ. کچھ خرید سکے یا نہ خرید سکے، اس نے عطا کیا یا نہ عطا کیا. فرمایا نیک صحبت کی مثال خوشبو کی دکان کی طرح ہے. کوئی اس پہ چلا ہی جائے، اللہ کریم اس کو خوشبوئیں ضرور عطا فرماتا، اس کو خوشبو ضرور مل جاتی ہے. باقی وہ مانے نہ مانے یہ الگ بات ہو جاتی ہے. چونکہ اس کی دکان خوشبو کی ہے تو وہاں سے ملے گا کیا؟ خوشبو ملے گی. فرمایا اگر تم خرید سکے تو تمہاری قسمت، اگر وہ خود دینے پہ تیار ہو گیا تو پھر بھی تمہاری قسمت. اور اگر دونوں ہی کام نہ ہو سکے، نہ تم خرید سکے نہ ہی اس نے عطا فرمایا، تو یہ ضرور ہوگا اس کی دکان پہ چلے جاؤ تمہیں کچھ نہ کچھ خوشبو تو ضرور مل جائے گی. خوشبو سونگ تو لوگے نا. وہ بھی فرمایا بڑا نفع ہے کہ نیک صحبت کی مثال ایسے ہے، فرمایا جیسے خوشبو کی دکان ہوتی ہے. اور وہ دکاندار چاہے تو خود عطا فرمائے، نہ عطا فرمائے تو تم اس سے خرید لو. اگر دونوں کام یہ آقا فرماتے نہ ہو سکے تو اتنا تو ہوگا کہ تم اس دکان سے خوشبو آئے گی ضرور، خوشبو آئے گی ضرور. جیسے ایک حدیث پاک میں ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کی مجلس کو سجاتے ہیں اور ذاکرین، صالحین، متقین اولیاء ہوتے ہیں، ان کی مجلس میں جب لوگ حاضر ہوتے ہیں، ملائکہ مجلس ختم ہو جاتی ہے. مختصر بڑی لمبی حدیث پاک ہے. آقا نے فرمایا ملائکہ جب مجلس ختم ہوتی ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ سارا ریکارڈ لے کر حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ کریم فرماتا ہے جو لوگ میری ذکر کی خاطر، میری محبت کی خاطر بیٹھے رہے، ان لوگوں کو معاف کر دو، ان کو بخش دو، ان کے گناہ معاف کر دو. ملائکہ عرض کرتے ہیں یا اللہ ایک بات بس پوچھنی ہے. اللہ کریم فرماتا ہے پوچھو کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں یا اللہ ایک آدمی اس مجلس میں ایسا بھی آیا تھا جو مجلس میں شریک ہونے کی نیت سے نہیں تھا آیا، وہ تو ویسے کسی کو بلانے کے لیے آ گیا تھا، وہ ویسے اپنے کسی کام سے آیا تھا، مگر وہ تھوڑی دیر بیٹھا، وہ مجلس کی نیت سے نہیں آیا اس محفل کے اندر. اللہ کریم فرمائے گا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم فرمائے گا یا لا یشقی بہم جلیسہم، فرمایا جو ان کے ساتھ بیٹھ بھی جائے اس کو بھی بدبخت نہیں رہنے دیتے، اس کو بھی معاف کر دو، اس کو بھی معاف کر دو. یہ صحبت صالحین، یہ نیک صحبت ہوتی ہے. فرمایا لا یشقی بہم جلیسہم، جن کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا اس کو بھی گناہ معاف کر دو. اس لیے کہ وہ ان کی مجلس میں آ تو جائے کسی بہانے، ان کی صحبت جو ہے وہ اس کو یہ گناہوں کی معافی کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے. آقا فرماتے ہیں نیک صحبت کی مثال خوشبو والے کی طرح ہے. نیک آدمی کی، صالحین کی، اولیاء کرام کی مثال جو ہے وہ یہ خوشبو کی طرح ہے. اور آگے کیا فرمایا
फरमाया नाफिखुल कीरू इम्मा अन युहरिका सियाबक। फरमाया अगर खुदा न खास्ता अगर तुम किसी बुरी मजलिस में चले जाओगे, तुम्हारे दोस्त बेनर फ्रेंड्स बुरे लोग होंगे, अल्लाह ताला की इताअत से दूर होंगे, नाफरमान होंगे, गुनाहगार, खताकार, सियाकार होंगे, बदकिरदार लोग होंगे। फरमाया नाफिखुल कीरू, फरमाया बुरे आदमी की मिसाल इस तरह है जिस तरह कोई लोहे की भट्टी को चला रहा हो, और जब वो लोहे को बनाने के लिए आग को गर्म करता है तो उस आग के जलने में उसकी चिंगारियां उड़ती हैं। आग जब जलाई जाती है तो उसकी चिंगारियां उड़ती हैं। फरमाया जब बुरे आदमी की सोहबत लोगे, बुरे शख्स के पास जाओगे, बुरी सोहबत में चले जाओगे, फरमाया नाफिखुल कीरू, उसकी मिसाल उस भट्टी वाले की तरह है, इम्मा अन युहरिका सियाबक, अगर उसके पास जाओगे तो तुम्हारे कपड़े जल जाएंगे। काम वो कर रहा होगा, कपड़े तुम्हारे जला देगा। फरमाया जब आग की चिंगारियां उड़ेगी, काम तो वो कर रहा है, पर आग की चिंगारियां उड़ने से तुम्हारे कपड़े जल जाएंगे। मम्मा अन तजदारीहन खबीसा, फरमाया अगर किसी के कपड़े ना भी जले, क्योंकि वो बुरी सोहबत है, फरमाया उसकी बदबू तो तुम्हें भी पहुंचेगी, उसकी बदबू जो है वो तो तुम्हें भी आएगी। इसलिए बुरी सोहबत से दूर रहो, इसलिए बुरे फ्रेंड से, बुरे बेनर से दूर रहो, इसलिए बुरी और बेहयाई की सोहबतों से दूर रहो, बद अकीदगी की सोहबत से दूर रहो। अमल से पहले अकीदा होता है, अमल से पहले अकीदा पहले या अमल पहले? अकीदा पहले होता है। जो बद अकीदा है उसकी सोहबत छोड़ दो, जो बेअमल है, बेहया है, उसकी सोहबत को छोड़ दो। फरमाया अगर उसकी सोहबत में जाओगे तो और कुछ हुआ या ना हुआ तुम्हारे कपड़ों को जला देगा, और अगर तुमने कपड़े बचा भी लिए तो और कुछ हुआ या ना हो तुम्हें बुरी बदबू तो जरूर आएगी, बुरी बदबू तो जरूर आएगी। जो बद अकीदा लोगों की सोहबत में जाकर बैठते हैं उनके सवालात खत्म ही नहीं होते। क्यों? कि सोहबत की बदबू तो होगी। जो बुरे अमाल वाले लोगों के पास चले जाते हैं, वो बुरे अमाल कोई बंदा करे या ना करे, उनके ख्यालात और वसावस जो है वो तो शैतानत की तरह परेशान करेंगे, क्योंकि बुरी सोहबत की तासीर है जिस तरह अच्छी सोहबत की तासीर है, इसी तरह बुरी सोहबत की तासीर है। इसलिए आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छी सोहबत की तरगीब दी। फरमाया अच्छी सोहबत में जाओ, कुछ मिला या ना मिला उसकी नेकी की खुशबू तुम्हें जरूर आएगी। अल्लाह की इताअत की, हुजूर की मोहब्बत की, कुरान की, दीन की, इस्लाम की, फरमाया खुशबू तो ले आओगे, खुशबू तो ले आओगे। हुजूर मियाँ साहब मियाँ मोहम्मद बख्श साहब अलैहि रहमत खड़ी शरीफ वाले, उन्होंने इस हदीस पाक का जितना उम्दा तर्जमा उन्होंने मफहूम बयान किया है ना, शायद जिंदगी में कोई शायद बयान नहीं कर सका। आपने फरमाया कि दर्द मनांदी यारी में वांग दुकान अतारा, पंजाबी तो समझते हैं आप लोग, उर्दू से शायद ज्यादा समझते होंगे। इस हदीस पाक का पूरा मफहूम जो मियाँ साहब ने बयान किया, मैंने जिंदगी में कभी इतना अच्छा मफहूम नहीं सुना। आप फरमाते हैं दर्द मनांदी यारी में वांग दुकान अतारा, अतार कहते हैं खुशबू वाले को, सौदा पामे लइये ना लइये हुल्ले मिलन हजारा। और फरमाते हैं बेदर्दांदी यारी में वांग दुकान लोहारा, कपड़े पामे कुंज कुंज लंगिए चिंका पैन हजारा। फरमाते कपड़े उठा उठा के भी चलो नहीं मेरे कपड़े बच जाएं, फरमाते फिर भी चंगारी जरूर पड़ जाती है। इसलिए आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह करीम ने अपने कलाम और हुजूर ने अपने फरमान में इस बात की तरगीब दी कि सालिहीन की सोहबत को इख्तियार करो, क्योंकि सालिहीन वो गिरोह हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है, जिन पर अल्लाह का इनाम है, और जिन पर इनाम है वही सिरात मुस्तकीम वाले लोग भी हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि नेक सोहबत में ज्यादा से ज्यादा हाजिर हुआ करें और बुरी सोहबत से ज्यादा बचा करें। अल्लाह करीम हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
نماز قضائے عمری کیا ہے، اس کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا یہ نماز پڑھنے سے پچھلی نمازوں کی قضا ہو جاتی ہے؟ کیا بہت زیادہ رونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا میاں بیوی اکٹھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تھوڑا تفصیل طلب جواب ہے، میں انشاءاللہ صبح کل عرض کر دوں گا انشاءاللہ۔ کسی کو جانے بغیر اسے جج کرنا صحیح ہے؟ سوال کی فورکھلاری کریں، میں تو سمجھ نہیں پایا۔ کیا آمایا اور علینا اسلامی نام ہے؟ اگر نہیں تو کیا نام رکھنا ٹھیک ہوگا؟ اس کو بیٹے آپ نے آن کیا، اس کو آف کر دیں، آف کر دیں، اس ضرورت نہیں ہے۔